جیسے ہمیں ڈرافٹ نہیں شو کروائے جا رہے پبلکلی، اس میں میرا خیال ہے کہ جو ان کا کالا دھندا ہے یا جو بھی سین ہے ان کو چھپانے کے لیے عدلیہ کو یہ اپنے انڈر لانا چاہتے ہیں کہ عدلیہ آزاد ہونی چاہیے، جس وجہ سے جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کو ان کے ایکسٹینشن دینے کے چکر میں حکومت کا صرف نام ہوتا ہے، پیچھے سے سب کچھ کوئی اور ہی کر رہا ہوتا ہے۔ وزیر اعظم بن گیا بغیر مطلب، تو یہ جو حکومت آئی ہے جو ہے نا فراڈ سے آئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آئی آر کے نیوز سے میں ہوں چاند چار اور ناظرین کرام، آج ہم پھر سے موجود ہیں عوام سے ان کا پوائنٹ بھی کلیکٹ کرنے کے لیے کہ پاکستان میں آئین کے اندر ترمیم کرنے کی کوشش جاری ہے گورنمنٹ کی جانب سے، اور جو آج منزل مقصود تک نہیں پہنچ پائی کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے پہلے فرمائش کر لی کہ وہ پمفلٹ و مسودے ہمیں دکھائے جائیں کہ کس کس چیز میں ترمیم کی جا رہی ہے، اور جس کی وجہ سے حکومت نے اسے 2 ہفتے ٹائم کے ساتھ ڈیلے کر دیا۔ ہم عوام سے پوچھتے ہیں کہ کیا قانون اور آئین میں ترمیم کی گنجائش ہے، اگر ہے تو کیسے، اور اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ کا نام کیا ہے؟ عثمان صاحب، کیا کرتے ہیں آپ؟ میں ابھی گریجویشن سے فری ہوں۔ اچھا، گریجویشن سے پولیٹکس کے بارے میں ہاؤ نو ہے آپ کو؟ تھوڑی بہت تو ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں، آپ کو یہ جو ابھی ٹاپ ٹرینڈنگ پہ چل رہا ہے کہ آئین میں ترمیم کی جا رہی ہے، آپ کو اس کے بارے میں نالج ہے؟ تھوڑا بہت۔ اچھا، مجھے آپ یہ بتائیں کہ آئین میں ترمیم کرنے کی کوشش جاری ہے، ٹھیک ہے، تو آج وہ اس پہ ریجیکشن لگی، گورنمنٹ نے 2 ہفتے کا ٹائم لے لیا، 2 ہفتے بعد ڈرافٹ پیش کیا جائے گا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا گورنمنٹ قانون میں اس طرح آئین میں ترمیم کر سکتی ہے؟ یار یہ دیکھو، یہ ہماری عوام پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ ہماری گورنمنٹ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر دیکھیں کہ فالو کرتے ہیں ہم گورنمنٹ کو پراپر، تو ہو سکتا ہے کسی جگہ پہ جا کے کوئی ہمارے لیے بہتری آئے چیز ہو۔ اچھا، نہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ گورنمنٹ اپنی جانب سے خود یہ انڈیپینڈنٹلی طور پہ آئین میں ترمیم کر سکتی ہے؟ دیکھو شاید کر سکے، اور آپ؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ ان کو کرنی چاہیے۔ یہ ایک وقتی طور پہ تو وہ دکھا رہے ہیں کہ ایک تو وہ ہمیں ڈرافٹ نہیں شو کر رہے، ٹھیک ہے، وہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جو بھی ہے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہمیں ڈرافٹ شو کراؤ، جو بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ عوام کا بھی رائٹ ہے اور ٹھیک ہے، باقی پولیٹیشینز کا بھی رائٹ ہے، 2/3 ہونی چاہیے، میجورٹی ہونی چاہیے تاکہ ترمیم پاس ہو۔ اس ٹائم پاکستان کے پی ٹی آئی کے 6 یا 7 پتہ نہیں ممبرز غائب ہیں، ایم این ایز 4 ایم این ایز غائب ہیں، ٹھیک ہے۔ جب وہ نہیں ہے تو پھر وہ کس طرح کر رہے ہیں ترمیم؟ اچھا، آپ کو لگتا ہے ہاں کہ گورنمنٹ کے پاس 2 تہائی اکثریت ہونی چاہیے پھر ہی قانون میں ترمیم کی جا سکتی ہے؟ میرا اپوزیشن کو بھی اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئین میں ترمیم گورنمنٹ کے لیے صحیح ہے یا اوور آل پورے پاکستان کے لیے صحیح ہوگی؟ بھائی میرا یہ ماننا ہے کہ جیسے ہمیں ڈرافٹ نہیں شو کروائے جا رہے پبلکلی، اس میں میرا خیال ہے کہ جو ان کا کالا دھندا ہے یا جو بھی سین ہے ان کو چھپانے کے لیے اور کچھ نہیں ہے اس کا، اور ہاں جو بھی ہے، ہاں یہ اسی طرح ہی ہے کچھ، ٹھیک ہے، یہ صرف عوام کو ہی شو کر رہے ہیں کہ آپ کے فائدے کے لیے، بٹ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میرا جو ماننا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور بھائی جان، آپ مجھے بتائیں، آپ کا نام کیا ہے پہلے؟ میرا نام حسن۔ کیا کرتے ہیں حسن بھائی؟ میں آئی ایس ایف کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ آئی ایس ایف؟ جی، انصاف اسٹوڈنٹ فاؤنڈیشن۔ جی۔ اچھا، تو آپ کو کیا لگتا ہے پھر خان صاحب کب تک باہر آ جائیں گے؟ خان صاحب 15 دن میں، علی پور منڈا صاحب نے 15 دن کا ٹائم دیا، 15 دن میں خان صاحب باہر آ جائیں گے۔ اور اگر نہیں آتے تو؟ نہیں آتے تو جس طرح وہ ہمیں چلائیں گے ہم اس طرح ان کو باہر لے آئیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، پھر جس طرح اسد کیسر صاحب نے کہا کہ اگر ہمیں لڑنا پڑا، یا پارلیمنٹ میں لڑنا پڑا، چاہے اسمبلی میں لڑنا پڑا، یا باہر ہم لڑیں گے، اسی طرح لڑتے خان صاحب کو 15 دن میں باہر لے کے آئیں گے۔ بھائی جان، آپ مجھے بتاؤ، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام علی محمد ہے۔ علی محمد، کیا کرتے ہو؟ میں جرنلزم کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ اچھا، جرنلزم کرتے ہو، پھر تو آپ کو پولیٹکس کے بارے میں کافی علم ہوگا۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ جو آئین میں ترمیم کرنے کی کوشش جاری ہے گورنمنٹ کی جانب سے، کیا یہ صحیح ہے؟ یار دیکھیں کہ جو مطلب ترمیم ہو رہی ہے نا، اس کے لیے پہلے تو گورنمنٹ کو چاہیے 2 تہائی اکثریت چاہیے۔ تو یہ اگر گورنمنٹ کے پاس ہے تو وہ کریں، ہم نہیں روکتے اس سے۔ اگر اس کے پاس ہے ہی نہیں، مطلب دیکھیں نا، اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے ریجیکشن کی ہے، وہ ان کے پاس کوئی طاقت سی تو انہوں نے کیا نا، ایسی ہے نا۔ اور اگر ان کے پاس 2 تہائی اکثریت ہے تو ہم کیوں روکنے؟ ہم کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ اگر نہیں، ہم روک بھی نہیں سکتے، ویسے بھی نہیں روک سکتے اگر نہیں بھی ہے ان کے پاس، ہم تو بس باتیں ہی کر سکتے ہیں۔ تو اگر ان کے پاس 2 تہائی اکثریت ہے تو کریں، اگر نہیں ہے تو پھر تو یہ غلط بات ہے، یہ پاکستان کے آئین کے خلاف ہے، یہ پھر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو ٹاپ ٹرینڈ پہ چل رہا ہے کہ حکومت ہے جو آئین میں ترمیم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، تو آپ کے نزدیک کیا یہ صحیح ہے؟ اصل میں آئین میں ترمیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ
ایک چیف جسٹس کو اس کی مدت بڑھانے کے لیے ان کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. عدلیہ کو یہ اپنے انڈر لانا چاہتے ہیں کہ عدلیہ آزاد ہونی چاہیے. ابھی اگر عدلیہ بھی پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلی کے ماتحت ہو گئی تو پھر وہ بھی آزاد نہیں رہے گی, کیونکہ اگر کسی نے چیف جسٹس بننا ہے تو وہ بھی اس کو بھی ان سے بنا کے رکھنی ہوگی, جیسے ایم پی ایم این ایز ہوگی, سینٹ کے اراکین ہوں گے, ان سے بنا کے رکھنی ہوگی. تو ابھی جیسے کہ لا ہے کہ ابھی اگر کوئی جو سینئر موسٹ جج جو ہے, جیسے کہ ابھی منصور علی شاہ ابھی سینئر موسٹ جج ہیں, ان کا حق بنتا ہے. لیکن ابھی پورا پاکستان جانتا ہے کہ کس وجہ سے جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کو ان کی ایکسٹینشن دینے کے چکر میں, اور جو ان کو دینے کے چکر میں, اور ان کے جو آپ کو کیا لگتا ہے حکومت کر پائے گی ان میں ترمیم؟ کیونکہ اب انہوں نے 2 ہفتے کا ٹائم مانگ لیا, ہو سکتا ہے اگلے ہفتے میں واردات ڈال دیں گے. ہو سکتا ہے, کیونکہ ابھی پاکستان میں جو ہے نا حکومت کا صرف نام ہوتا ہے, پیچھے سے سب کچھ کوئی اور ہی کر رہا ہوتا ہے. ڈوریاں لانے والا ہے. ہاں بس یہ ان کو, وہ سرخ سلطان ہے. ہاں یہی. تو ابھی باتیں ایسے کر رہا ہوں ایسے نا بلیک ویک کو آج نہیں یار کچھ بھی نہیں ہوتا. جب یہ دیکھو نا بھائی, فریڈم آف اسپیچ ہم مطلب پاکستان کے شہری ہے, آئی تھنک 19 اور 19 ہے, کہتے ہیں کہ آپ کو فریڈم آف اسپیچ ہے. تو مطلب پھر آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ پاکستان کے شہری ہیں, میں پاکستان کے شہری ہوں, ہمارے پاس آرٹیکل بس آرٹیکل تو ہمارے بہت سخت ہیں, لیکن اس میں امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. ہم ڈرتے ہیں, آپ کہتے ہو کہتے ہیں ویگو ڈالنا نہ آ جائے. ہاں یہی یار نہیں آتا ویگو ڈالنا. ہاں بس یہی ہے نا کہ ہمارے حکومت کا صرف نام ہوتا ہے, جو بھی بنائی گئی حکومت فارم 47 پہ یہ تو بنی ہے, پی ٹی ایم کا نیریٹو یہ ہے, کہنا بھی یہی ہے کہ یہ فارم 40 پہ ہے. یہی تو بات ہے نا, ابھی چلانے والے کوئی اور ہیں, بس یہ بنانے والے کوئی اور ہیں, چلانے والے کوئی اور ہیں, دکھانے والے کوئی اور ہیں. یہی بات ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کب ہمارا یہ سسٹم یہ چینج ہوگا, مطلب دکھانے والے بھی ختم ہوں گے, مطلب واقعی جو وہ آئے گا ریپرزینٹیو جو عوام جسے چوز کرے گی. ہمارا جیسے کہ ابھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان بننے کے ٹائم ایک ہوتا ہے نا انقلابی کیڑا, وہ ہم لوگ کے اندر نہیں ہے. اچھا, انقلابی کیڑا نہیں ہے. ہاں ابھی جیسے کہ پاکستان جب بن رہا تھا نا, تو اس میں ہماری اتنی ہماری اتنی اسٹرگل نہیں تھی جتنی کہ بنگلہ دیش والوں کی تھی. اچھا. اور جب پاکستان بن گیا تو ہم لوگ انہی کو ہی کمتر سمجھ رہے تھے, کہ ہمارے ابھی کمتر ہمارے دماغوں میں اس طرح سے ڈال دیا گیا کہ جیسے ابھی وہ ہماری کہاوت بھی ہے کہ 1 ٹکے کی اوقات نہیں ہے تمہاری, تو پھر ان کا ٹکا تو ہمارے دماغ میں یہ ڈال دیا کہ بنگلہ دیش وہ بس وہ 1 ٹکے پر ہی ہے, لیکن ان کا ٹکا ہم سے اوپر چلا گیا ہے. ابھی جیسے کہ ابھی بنگلہ دیش میں حالات خراب ہو گئے تھے, ان کے اندر انقلابی کیڑا تھا, تو انقلاب لا لیا. ابھی ہمارے جو پاکستان میں ینگسٹر ہیں, وہ انقلاب لا سکتے ہیں. ابھی بلوچستان کے پی کے میں انقلاب آ رہے ہیں, لیکن باچا خان نے کہا تھا کہ جب تک پنجاب سے انقلاب نہیں نکلے گا پاکستان میں انقلاب نہیں آ سکتا. لیکن باچا خان نے کہا ان کی میرا خیال پارٹی این پی ہے, عوامی نیشنل پارٹی ہے نا, لیکن جو ان کے اب کینڈیڈیٹ ہیں انہوں نے تو ایک نیریٹو بلڈ کیا ہوا کہ بس اب اینٹی عمران ہے نا ہم نے, کیونکہ اب جو آئین میں ترمیم کر رہے تھے نا, اس میں بھی انہوں نے بغیر سوچے سمجھے ووٹ کاسٹ کرنے کی بات کر دی تھی. تو آپ کو لگتا ہے کہ پاشا خان کے بس اڑ گئے ہواؤں میں؟ ابھی ان کا تو نہیں کہہ سکتے نا, ان کے خیالات اور تھے. ابھی یہ جو نئی جنریشن ہے, ان کے خیالات اور ہیں, کہ ابھی ہم لوگ جو ہے نا, ہمیں بس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے, ہم لوگ کو بس بکنا ہی سکھایا گیا ہمیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھائی جان؟ فان اللہ. کیا کرتے ہیں آپ؟ جی اسٹوڈنٹ. اچھا اسٹوڈنٹ ہے, کس کے؟ ایس سی والا. اچھا مجھے یہ بتائیں, پالیٹکس کے بارے میں ہاؤ نو ہے آپ کو؟ ہاں بہت ہے. اچھا کافی زیادہ ہے اس کا مطلب. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ گورنمنٹ ہے جو آئین میں ترمیم کرنے کی کوشش کر رہی ہے, کیا پاسبلٹی ہے وہ کر پائے گی یا نہیں؟ یار یہ تو ایک الگ چیز ہے کہ آپ ترمیم کر سکتے ہیں نہیں, لیکن جو ہم پیچھے جو ہم دیکھیں تو ہمارے خیال میں یہ کر ہی سکتا ہے, کیونکہ اس نے جو کیا ہے ہمارے ہائی کورٹ کے ساتھ, ہمارے پارلیمنٹ کے ساتھ, ہمارے ملک کے ساتھ, جو یعنی غیر آئینی طور پر, تو ہمارے خیال میں یہ بھی
गैर आईनी तौर पर ये लोग कर सकते हैं, लेकिन आईनी तौर पर ये बिल्कुल सही नहीं है। और आप क्या कहना चाहेंगे, क्या ये गवर्नमेंट आइन में तरमीम कर पाएगी? जी, मैं कहना चाहूँगा कि आइन के लिए तरमीम के लिए तो हम चूँकि डेमोक्रेटिक मुल्क है, इसके 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए तो ये तरमीम करेगी, क्योंकि एक जो है ना अभी जो PMLN मतलब शहबाज शरीफ आया है, इसका जो है ना फॉर्म 45 मुताबिक बिल्कुल क्लियर कर मालूमात नहीं है कौन जीता कौन हारा, किसी कितने वोट्स थे, और ये इधर सर पे आके बिठा दिया, वज़ीर आज़म बन गया बगैर मतलब। देखो अभी जो ज़्यादातर मतलब सपोर्टर थे, तो हमारे पूरे मुल्क पाकिस्तान में 92% जो सपोर्टर थे वो पिटाई के थे, इसके बावजूद भी यही मतलब हमारा वज़ीर आज़म बन गया। हाँ, और इसका जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब सपोर्ट कम होती जा रही थी शहबाज की, तो लेकिन ये फिर भी मतलब पास हो गई। अभी जो तरमीम की जा रही है तो ये मतलब हमारे लिए बहुत नफ़ी असरात होगी, क्योंकि जो है ना एक तो ये जो हुकूमत आई है जो है ना फ्रॉड से आई है, तो ये जो तरमीम करेगी ये भी फ्रॉड होगा, और नहीं जो है ना उनके पास 2/3 मेजॉरिटी। तो मौलाना फजल रहमान ने जो बात कही है सही बात कही है ना, तो पहले ड्राफ्ट पेश करें क्या तरमीम की जा रही है, क्या होना जा रहा है, लेकिन ये वो शामिल नहीं कर तो जाहिर सी बात है जो है ना ये हमारे मुल्क के लिए सही नहीं होगा। ठीक होगा, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा नाज़रीन इकराम, वैसे अवाम का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब ये गवर्नमेंट ही फॉर्म 45 के मुताबिक ख़त्म है, फॉर्म 47 पे ये गवर्नमेंट बनी है, तो 2 नंबर तरीके से आई है गवर्नमेंट, तो फिर जो आइन में तरमीम करेंगे तो ये भी फिर अपने मफादात के लिए होंगे, अपने अन्नारोज के लिए होंगे, अपने केसेस और अपनी करप्शन को छुपाने के लिए होंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान चांद को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नए सवालात के साथ। अल्लाह हाफिज़।